अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, तकरीबन एक साल से ज़ायद अरसा सेनेट का जो हाउस है, जो अपर हाउस कहलाता है, वो खाली रहने या नामुकम्मल रहने के बाद, खाली तो नहीं बल्कि नामुकम्मल रहने के बाद अब जो मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के इंतखाबात हुए, उसके बाद अब वो अपर हाउस मुकम्मल हो गया है। इस अपर हाउस के मुकम्मल होने के हवाले से अगर हम बात करें सेनेट इंतखाबात के हवाले से, तो उसमें जो इत्तेहाद हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातों का, उस पर सवालात भी उठाए जा रहे हैं। एक तरह तो ये कहा जा रहा है कि ये एक अच्छी रिवायत है कि हॉर्स ट्रेडिंग जो है उसका रास्ता रोका गया, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर्स जो हैं वो सूबाई असम्बली में ज़्यादा थे, और अगर वो इत्तेहाद ना करते तो शायद एक नशिस्त मज़ीद जीत सकते थे। तो उनको इत्तेहाद क्यों करना पड़ा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये खदशा था कि उनके लोग जो हैं, जो MPAs हैं, वो टूट सकते हैं? दूसरा, जो लिस्ट सामने आई उम्मीदवारों के हवाले से, उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि शायद वो खान साहब ने मंजूरी नहीं दी, या कुछ रिपोर्ट्स ये आई कि उसमें रद्दोबदल भी किया गया है। अब इन तमाम चीज़ों के बाद अब हाल ही में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया था कि वो तहरीक चलाएंगे इस हुकूमत के ख़िलाफ़ और मुल्क भर में वो तहरीक होगी, अब ये फ़ैसला सामने आ रहा है कि पंजाब में मीनार पाकिस्तान पर 5 अगस्त को जलसा होगा, जिसकी दरख्वास्त भी जमा करा दी गई है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है उनकी जानिब से। इस हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हाल ही में आपको इल्म होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में जो हैं उमर अयूब साहब, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के हवाले से खतूत भी लिखे थे, लेकिन वो सिलसिला आगे नहीं बढ़ सका। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुकूमत को ज़्यादा सूट करते हैं, और शायद हुकूमत चाहती है कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट ना हो। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, और साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज एक बड़ा चैलेंज जिसका पाकिस्तान को सामना है, उस हवाले से भी हम प्रोग्राम के आखिर में डिस्कशन करेंगे। शौकत यूसुफजई साहब और इख्तियार वली खान साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, आपसे सर शुरू करेंगे। ये बताइएगा कि एक तो चलें, ये अच्छी रिवायत है जो PTI का एक मौक़िफ़ सामने आया कि हॉर्स ट्रेडिंग के सिलसिले को रोका गया, इत्तेहाद हुआ, लेकिन सर आप तो इन्हीं जमातों के ख़िलाफ़ अब तहरीक भी चलाने जा रहे हैं। हाल ही में जो फ़ैसला हुआ था, लेकिन फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उन्हीं जमातों के साथ अगर सेनेट इंतखाबात में इत्तेहाद होता है, तो आप समझते हैं कि जो PTI का नैरेटिव था इन 3 जमातों के ख़िलाफ़, उसको धचका पहुँचेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई अच्छा कदम उठाती है तो वो भी तनकीद के ज़िद में रहती है, तब भी रहती है, और जब नहीं उठाती है तब भी रहती है। लेकिन देखें, मौक़िफ़ जो होता है ना, सियासी पॉलिटिकल जी पार्टियाँ जो होती हैं ना, वो वक्त को देखती हैं, हालात को देखती हैं। अब ये जो सूरत हाल ऐसी थी कि इसमें अपर हैंड हमारा था, तहरीक इंसाफ का था। लेकिन आपने बातें सुनी होंगी, फिर सेनेट के अंदर ये कोई नई बात तो नहीं है। पैसा चलता है, लोग खरीदे जाते हैं, माजी में भी हुए हैं, हमारे लोग भी बिके थे पिछले उसमें, किसी और के भी बिके होंगे, तो ये तो चलता रहता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक अच्छा स्टेप था, सियासी स्टेप था, और मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर हुआ, सूबे की बदनामी ख़त्म हो गई, जो हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, एक आधी सीट अगर हमें कम मिली, लेकिन एक अच्छा कदम था, उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बाकी जो है ना, आपने बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें आपने डिस्कस की 5 अगस्त के जलसे के हवाले से। देखिए, असल चीज़ ये है जी कि हर पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ होता है। अब आज पीपल्स पार्टी, नून लीग इकट्ठे बैठे हैं, लेकिन उनका अपना-अपना मंशूर है, अपने-अपने उनके वो हैं। वो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो दोनों मिलकर एक ही मौक़िफ़ इख्तियार करें। हाँ, चीज़ों के ऊपर हो सकता है, लेकिन पार्टी का जो मंशूर होता है वो अलग-अलग होता है। तो इस लिहाज से अब नहीं, लेकिन ये सर वो बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो हैं, शौकत साहब माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, अब ये जो तनकीद तो नहीं है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि ये एक अच्छी रिवायत है कि आपने हॉर्स ट्रेडिंग का एक सिलसिला रोका है, लेकिन हुकूमत ये समझती है कि आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो सियासी जमातों के साथ बात करना चाहते हैं, इत्तेहाद भी करना चाहते हैं, लेकिन वफाक में इन्हीं जमातों के साथ बात नहीं करना चाहते, बल्कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ चाहते हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, असल चीज़ ये है कि आपने एनवायरनमेंट बनाना होता है। जब एक माहौल बनता है ना, तो माहौल बनाना भी पड़ता है। अब सूबे में हमारी हुकूमत है, हमने माहौल बना दिया। अगर हम नहीं करना चाहते तो फिर जो अपोजिशन जमातें थी वो आपस में मिल बैठी थी ना, लेकिन हमने माहौल बनाया और उनके साथ बैठ के बात की। अब देखिए, हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो मुल्क के अंदर माहौल बनाए, लेकिन एक तरफ अगर आप सज़ाएँ दें, एक तरफ अगर आप घरों के ऊपर छापे मारें, लोगों को गिरफ्तार करें, जेलों में रखें,
ان پہ زیادتیاں کریں، پنجاب کے اندر آپ سیاسی آزادی نہ دیں، ایکٹیویٹیز نہ کرنے دیں، اور آپ کہیں کہ جی آئے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، تو یہ تھوڑا سا غیر سیاسی اپروچ ہو جاتا ہے۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے ٹھیک ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آ جائیں مذاکرات کریں، بات کریں، لیکن اس کے بعد کوئی انیشیٹو نہیں لیا گیا اور نہ ہی وہ ماحول بنایا گیا۔ جب تک ماحول نہیں بنتا تو کافی مشکل ہے، پھر تحریک انصاف کے اوپر بھی پریشر ہے، ورکروں کا پریشر ہے۔ آج بھی ہم جب اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کیوں نہیں تحریک چلاتے، آپ کیوں نہیں نکلتے ہیں؟ تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ بالکل صرف تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے، ہم تو لیڈرشپ تو بڑے سیاسی اس کے ساتھ چل رہی ہے، بڑی حکمت عملی کے ساتھ، لیکن ورکروں کا پریشر ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ 5 اگست ابھی کافی دن ہے، لیکن صوبے کے اندر ریلیاں، جلسے، جلوس شروع ہو چکے ہیں، اور جو جذبہ ہے ورکروں کے اندر وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جہاں کارنر میٹنگ ہوتی ہے وہ جلسہ بن جاتا ہے۔ تو ہزارے کے اندر آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے جلسے ہو گئے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر وہ چاہے کہ ماحول ٹھیک ہو جائے تو ماحول ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اگر حکومت نہ چاہے، وہ اپنے آپ کو ارریلیونٹ کر دے، وہ کہے جی بس 9 مئی کیا ہے تو آپ بھگتو، تو ہم تو یہ کہتے رہے شروع دن سے کہ اس 9 مئی کو آپ انویسٹیگیٹ کر لیں، آپ اس 9 مئی کے جتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ نکال کے باہر کریں، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ لیکن آج تک نہ اس پہ کوئی کمیشن بنا، نہ کوئی وہ بنا، بس سزائیں دی جا رہی ہیں۔ ابھی پھر آج میں نے سنا ہے کہ ہمارا جو اپوزیشن لیڈر ہے پنجاب اسمبلی میں، اس کو 10 سال کی سزا ہو گئی۔ تو کیا اس سے ماحول بنتا ہے مذاکرات کا؟ کہ آپ ایک طرف مسلسل انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ آج وہ بیٹھے ہمارے ساتھ بات کریں، پھر کہتے ہیں آپ سیاسی لوگ نہیں ہیں۔ تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف بڑے صبر و تحمل سے کام لے رہی ہے، ورنہ تحریک چلانا یا سڑکوں پہ آنا یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ انتشاری ہیں، آپ انتشار کرتے ہیں؟ اگر ہم انتشاری ہوتے اور عمران خان کو ہم نے زبردستی رہا کرنا ہوتا تو پھر تو ہم اڈیالہ جیل کی طرف جاتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو سیاسی تحریک چلانا چاہتے ہیں۔ کیا اس سے پہلے ہمارے خلاف سیاسی تحریکیں نہیں چلی؟ ہمارے خلاف لانگ مارچ نہیں ہوئے، ٹرین مارچ نہیں ہوئے، دھرنے نہیں ہوئے؟ ہم نے کس کے خلاف کارروائی کی؟ کس کے خلاف جعلی مقدمے بنائے؟ کم از کم سیاسی اپروچ کے اوپر نہیں بنائے۔ ٹھیک ہے سر، بالکل۔ اختیار ولی خان صاحب سر ہمارے ساتھ ہیں، شوکت صاحب ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ اختیار صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ سر یہ شوکت صاحب سے بھی میں نے یہی سوال پوچھا اور آپ سے بھی یہی سوال پوچھوں گا کہ خیبر پختونخوا کے اندر پی ٹی آئی ہو یا مسلم لیگ نون ہو، یہ دونوں سیاسی مخالف جماعتیں ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر تنقید بھی کرتی رہی ہیں، لیکن زیادہ تنقید جو ہے وہ مسلم لیگ نون پی ٹی آئی کے اوپر کرتی رہی ہے کہ یہ انتشاری ایک ٹولہ ہے، یہ دہشت گرد جماعت ہے۔ حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت نے کہا تھا کہ آپ پابندی لگانے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر، لیکن خیبر پختونخوا کے اندر آپ نے اسی جماعت کے ساتھ اتحاد کیا سینٹ انتخابات میں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر کیوں یہ کیا گیا، یا کیا مجبوری تھی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو مسلم لیگ نون اتنی نشستیں حاصل نہیں کر سکتی تھی، یا اوورآل اپوزیشن جماعتیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ نادر بھائی۔ دیکھیں سب سے پہلے بات یہ تھی نا کہ ان کے ساتھ الائنس کرنے کا مقصد صرف ایک ہی تھا، اور وہ آپ کو ہم نے پوری میڈیا کو بتا دیا تھا کہ ہم نے کسی طریقے سے ہارس ٹریڈنگ کو بھی روکنا تھا، اس کی حوصلہ شکنی بھی کرنی تھی۔ حالانکہ اگر ہارس ٹریڈنگ ہونی تھی تو شوکت بھائی اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے، مرضی ان کی، ان کا اپنا ویو ہوگا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ تقریباً 4 درجن سے زائد ان کے ہی لوگ تھے جو آزاد تھے، اور وہ برائے فروخت بھی تھے، اور ان لوگوں کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے انہوں نے ہمارے ساتھ الائنس کیا۔ یہ اتنے ہمارے لیے بھی اچھے نہیں ہیں، لیکن اپنے لوگوں کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے انہوں نے ہمارے ساتھ الائنس بنایا، اور پھر ان لوگوں کو مزید انٹیکٹ رکھنے کے لیے 3-4 ارب پتیوں کو جو ہے انہوں نے میدان میں لانچ کیا، اسی وجہ سے انہوں نے انٹیکٹ کیا۔ ادروائز میرے خیال میں اگر رزلٹ یہ آتا کہ ان حالات میں تحریک انصاف صرف فقط 3 سیٹیں جیتتی تو پھر علی امین کی حکومت کہاں کھڑی تھی، اس کی ریٹ کہاں کھڑی تھی، اور تحریک انصاف کی پارٹی کہاں کھڑی ہوتی۔ تو میرے خیال میں اپنی سکن سیونگ انہوں نے کی ہے، اچھی کی ہے، سیو کی ہے، اور ہم نے ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے ان کے ساتھ الائنس کیا۔ دیٹس اٹ، اس سے زیادہ کوئی بات مجھے اس میں نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن سر ہارس ٹریڈنگ کا الزام تو یا دعویٰ جو ہے وہ تو پی ٹی آئی کی طرف سے کیا جا رہا تھا کہ آپ لوگ شاید ان کے لوگ توڑیں گے، تو ایک مثال تو یہ بھی قائم ہوتی کہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہی نہ۔ دیکھیں ہم ان کے بندے اگر توڑتے تو ہمارے تو نامینیشن پیپر پہلے سے فائل تھے، اور جتنے ہمارے پاس ہمیں
ایک سیٹ جو ہماری 5ویں سیٹ ہے اس میں اس الائنس میں جیتنے میں تھوڑی سی ہمیں مدد ملی ہے، ادروائز ہماری 4 سیٹیں جو تھی وہ بالکل فٹ وہ نکل جاتی، اس میں تو کوئی بات تھی نہیں۔ لیکن باقی جو چیز ہے نا، اگر ان کے بعد تھے یار، مجھے یہ بتائیے ہارس ٹریڈنگ جو ہوئی تھی، آپ کو سینٹ کا الیکشن یاد ہوگا، وہ کیا تھا؟ ان کے جی ووٹ کیسے زیادہ ہوئے؟ لاہور کا الیکشن آپ کو یاد ہوگا، اس میں کیسے ان کے ووٹ زیادہ ہوئے؟ وہ ضمیر کی آواز ہوتی ہے، وہ ایک کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ اور ایسے حالات میں اسٹرکٹلی آپ کو مطلب بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر بتاؤں کہ ہماری پالیسی یہی تھی کہ ون وے آر دی ادر کسی بھی طریقے سے کوئی ایسی پالیسی بنائی جائے کہ ہارس ٹریڈنگ جو ہے یہ روکی جائے، اور یہ جو استبل بن جاتا ہے وہ رک جائے۔ وہ الگ بات ہے کہ پھر ایک شخص ایسا آتا ہے مرزا افریدی صاحب کہ اس نے پوری کی پوری سرکار بھی خرید لی، پوری کی پوری پی ٹی آئی بھی خرید لی، پوری اسمبلی بھی خرید لی، اور اپنی مرضی سے انہوں نے سارا کچھ کیا۔ میرے خیال میں وہ باتیں اب جو ہے، ان سے بھی یہ سوال ضرور تو بنتا ہوگا کہ ہمیں تو یہ اکثر کہتے ہیں نا، یہ برے لوگ ہیں، یہ غلط لوگ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں۔ یہ ہمارے صفوں میں شامل ہو گئے تو یا تو ہم چور اور ڈاکو نہیں رہے، یا پھر یہ چور و ڈاکو ہو گئے، یا پھر اگر یہ صحیح لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے تو کل تک جو یہ کہتے تھے وہ بات غلط تھی، اور اس بات میں اب کوئی ابہام نہیں رہا۔ فیصلہ قوم کرے میرے خیال ٹھیک ہے میں۔ اور سینٹ کے الیکشن میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، بڑے لوگ آ جاتے ہیں، یہ ارب پتی اور کھرب پتیوں کا گیم، اس کی گیم بن گئی ہے۔ سیاسی کارکنوں کا اس سے زیادہ کوئی لین دین اب نہیں رہا، جو مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے اس میں سارے آسودہ حال لیکن لوگ، اختیار ولی صاحب، میں ایک سوال آپ سے مالدار کروں گا، لوگ پھر ہیں، میں وہ اپنے شوکت صاحب کی کاروبار طرف کو جاؤں گا۔ ایک پروٹیکٹ کرنے سوال کے لیے جیسے سر، سینٹ میں آتے ہیں۔ ہاں اختیار صاحب، جیسے آپ نے سر امیدواروں کا ذکر کیا یا ارب پتیوں کا ذکر کیا، جب یہ سوال ہم پاکستان تحریک انصاف سے کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ باقی جماعتیں تو اپنی لیڈرشپ سے سوال تک نہیں کر سکتی کہ آپ نے ٹکٹ کس کو دیا ہے۔ ایک مثال یا ایک تاثر جو ہے یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ امیر مقام صاحب وفاق میں کیبنٹ کا حصہ ہیں، وفاقی وزیر ہیں، ان کے بھائی اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کے بیٹے کو سینیٹر بنا دیا گیا۔ تو کیا خیبر پختونخوا کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپوزیشن لیڈر بن سکے یا سینیٹر بن سکے میرٹ پر؟ میرے خیال میں اس پہ کچھ سال سوا سال پہلے میں خود اپنی بھی ریزرویشن، اور جتنا میں پروٹیسٹ میں کر سکتا تھا میں نے پروٹیسٹ کیا، اور اس بار بھی جب یہ الیکشن ہونے جا رہا تھا تو پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے اس پہ کھل کر اپنی مخالفت یا جو بھی ان کی ریزرویشن تھی تنقید کا اظہار کیا ہے، اور وہ بات جو ہے وہ قیادت تک پہنچ چکی ہے۔ کارکنوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کریں، اپنی قیادت تک اپنی ریزرویشن پہنچائیں، تو اپنے آپ اس خدشات فیصلے کو پہنچائیں۔ سپورٹ نہیں کرتے اختیار صاحب؟ کون سے والے فیصلے کو؟ یہ امیر مقام صاحب کے بیٹے کو سینیٹر بنانا یا ان کے بھائی کو وہ اپوزیشن میرے لیڈر خیال بنانا؟ میں وہ گزشتہ سال اپریل میں جب یہ ان کو ٹکٹ دیا گیا تھا اور ان کے نامینیشن پیپر جمع ہو گئے تھے تو اس میں میں نے ریزرویشن دے دی تھی، اور میں نے اپنی قیادت تک اپنی بات جو ہے ود ان سرٹن لمٹ اینڈ سرکل آف ڈیسنسی اینڈ ڈسپلن میں نے اپنی بات پہنچا دی تھی، اور میرے خیال میں یہی کافی ہوتا ہے۔ میری ملاقات بھی ہو گئی، بات بھی ہو گئی، تو ٹھیک ہے، اچھا قیادت کا لیکن فیصلہ سر آنکھوں پر۔ ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔